میرے اوپر خدا کی قسم زنا کا الزام لگتا یہ اتنا بڑا الزام نہیں تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے راحہ خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے، مفتی طارق مسعود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دراصل ان کے ایک بیان میں ان سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی جو ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک مفتی ہیں، عالم ہے، دین سکھاتے ہیں، دین پہ چلنے کی رائے دیتے ہیں، ان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ دیکھیے، وہ بھی ایک انسان ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کا سر دھڑ سے الگ کیا جائے۔ پہلے آپ ہی ان کی ویڈیوز دیکھیے۔ کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ خود سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے؟ معاذ اللہ۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے، اور آپ کی سیرت ہی ہے، اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے۔ اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ اور ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، میرے اوپر خدا کی قسم زنا کا الزام لگتا یہ اتنا بڑا الزام نہیں تھا، لیکن گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے۔ قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، میں الحمدللہ قتل سے، موت سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ جی یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ان ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی لوگوں سے۔ ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ آپ کی ان سب بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔